حضور سوال یہ ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی حکومت کسی مذہبی فرقہ کو اقلیت یا غیر مسلم قرار دے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کو اس لیے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے کہ احمدی مسلم تعلیم یافتہ ہیں اور خدمت خلق کے ذریعے پاکستانی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملکی اور غیر ملکی حکومتیں یہ نہیں چاہتی کہ احمدی مسلم یہ کام کر سکیں۔ کیا یہ میرا خیال درست ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ 100% درست ہے۔ اصل بات جیلسی ہے۔ دیکھیں، آپ مسلمانوں کی میں سے علماء کی وہ تحریک جو خالصتاً احمدیت کی مخالفت پہ شروع سے وقف رہی ہے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ وہ ہر کوشش کے بعد، اپنی ناکامی کو محسوس کرنے کے بعد یہ سمجھ چکے کہ جو ہتھیار ہم نے احمدیت کو روکنے کے لیے استعمال کیے وہ کارگر نہیں ہوئے، احمدیت اس سے باہر نکل گئی، اور ان کا ایٹیچیوڈ سٹف ہوتا چلا گیا، اور زیادہ سٹف ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اگر قانون ان کو، ملکی قانون ان کو غیر مسلم قرار دے دے تو اتنی بڑی دیوار حائل ہو جائے گی ان کے ارد گرد کہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دیوار کو پھلانگ کر پھر احمدیت میں داخل ہو۔ یہ بہت صحیح تجزیہ آپ نے فرمایا ہے۔ یہ دیکھنے کی وجہ، ان کا یہ مقصد نہیں کہ خدمت خلق نہ ہو، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے اندر کردار ایسا پیدا ہو چکا ہے جو اپنے کردار سے کھینچتی ہے، اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے اس کی جو نشو و نما ہے اس کو روک سکیں۔ اس پر وہ دیواریں کھڑی کرتے رہے، پہلے چھوٹی پھر اور بڑی، پھر انہوں نے دیوار یہ بنائی کہ غیر مسلم قرار دے دو، وہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ جب غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ ہوا تو یہ بھٹو صاحب کے دور میں 84 کی بات ہے، 74 کی بات ہے۔ 74 سے لے کر جو بعد کے 10 سال آئے ہیں، انہوں نے احمدیت کی رفتار کو تیز تر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ وہ جب 84 میں فیصلہ ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، یعنی کارروائیاں مکمل ہو رہی تھیں، تو اپریل کے آخری دنوں میں میں اسلام آباد تھا اور مجھے بھنک پڑ چکی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، تو میں وہاں پہنچا ہوا تھا معلوم کرنے کے لیے قریب سے کہ آخر یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس وقت حکومت کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میری مجلس سے سوال و جواب میں آنے کے لیے پشاور تک سے ٹرک اور بسیں بھر بھر کے آ رہی تھیں، اور اسلام آباد سے دور دور تک 100 200 میل سے لوگ یہ پتہ کر کے کہ امام جماعت احمدیہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور اس کی مجلس میں ہر ایک کو کھلا سوال کرنے کی اجازت ہے، علماء بھی آ رہے تھے اور دوسرے بھی آ رہے تھے۔ اب یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ حکومت نے دفعہ 144 لگا کر ان لوگوں کے رستے روکے اور کہا کہ ان کو یہاں پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم باطل تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ علماء بیچ میں داخل کرتے اور وہ کھلے سوال کر کے اس مجلس میں جس میں میں پابند تھا سب کو جواب دینے کا، اس میں ہمیں جھوٹا ثابت کرتے۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے، یہ تو حکومت کے جو ریکارڈ ہے ان کو کوئی اب تبدیل نہیں کر سکتا، یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو اٹک پہ پوسٹ تھی برج پہ، اس پر 3 بسیں پٹھانوں کی واپس کی گئیں جو قبائلی علاقے سے یا دوسری جگہوں سے اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کمزوری کا حال یہ تھا کہ پھر بھی مسجد بھر جاتی تھی اور اچھل جاتے تھے لوگ باہر۔ حالت یہاں تک پہنچی، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے بڑی دلچسپ، کہ میں نے کہا کہ جس ملٹری کے حوالے سے احمدیت کو دراصل غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، یعنی اسلام سے باہر قرار دیا گیا ہے، وہاں مجلس لگنی چاہیے۔ چنانچہ وہ جو ملٹری کا دائرہ ہے راولپنڈی کے سے ایک طرف، کیا علاقہ وہ کہلاتا ہے جو پشاور روڈ کے ارد گرد ہے، ہاں کینٹ کا علاقہ، وہاں مجلس لگائی، وہاں ان کے جرنیل آئے، وہاں ان کے بریگیڈیئرز آئے، وہاں ہر طبقے کے افسران آئے، ان کی ریکارڈنگ ہوئی اور وہ ویڈیو ہمارے پاس محفوظ ہے۔
وہ افسران جنہوں نے شروع میں بڑھ بڑھ کر سوال کیے اور ثابت کرنا چاہا کہ حکومت نے جو اقدامات کیے تھے وہ درست تھے، میرے جواب کے آخر پر بعض ان میں سے آپ کو روتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ایک بھی سر نہیں تھا آخر پہ جو یوں ہل رہا تھا، سب تائید میں ہل رہے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جس نے پینک کریٹ کی ہے، اور وہ فیصلے جو ہو سکتا ہے کچھ تاخیر سے ہوتے، وہ افراتفری میں جلدی کیے گئے ہیں۔ پھر تو اصل بات یہ ہے کہ مخالفت یعنی علماء کی طرف سے جو مخالفت ہوا کرتی ہے الہی جماعتوں کی، اس کی دراصل بنیاد عقیدے کے اختلاف سے بڑھ کر جیلسی پر ہوتی ہے، اور یہی مخالفت کی وجہ حضرت مسیح کے زمانے میں موجود تھی، ورنہ کون سا ایسا عقیدہ آپ نے پیش فرمایا تھا جس پہ قیامت برپا ہو جاتی؟ یہی تھا نا کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا آگے کر دو، اس میں کون سی خطرناک بات ہے؟ مگر اس وقت کے علماء جانتے تھے کہ یہ انقلابی بات ہے، حالات ایسے پک چکے ہیں کہ اب یہی عقیدہ ہے جو پنپے گا، اور ظلم کا عقیدہ اب نہیں چل سکتا۔ وہی صورتحال احمدیت نے عملاً اسلام کے دائرے میں پیش فرمائی، اور اس سے گھبرا کر علماء نے ایک کے بعد دوسری کوشش کی۔ پھر زیاد صاحب تشریف لے آئے اور یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کو اسلام مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کی طرح چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں۔ یہ سب کچھ کیا نا۔ یہ کرنے کے بعد عملاً کیا کیا؟ عملاً یہ کیا کہ 100% ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں سے اگر کسی کو مشابہت ہے تو صرف جماعت احمدیہ کو ہے، اس کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر کثرت سے لوگ احمدی ہوئے کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ 72 فرقے کون تھے اور 73واں کون ہے۔ اس کی منطق آپ سمجھیں تو آپ حیران ہوں گے، بہت گہری بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی طرح میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، ٹھیک ہے، ایک 73ویں جماعت ہوگی، جیسا کہ مسیح نے ایک 73ویں جماعت پیدا کی تھی۔ وہ 73ویں جماعت درست ہے۔ جب پہچان پوچھی گئی کہ کیسے پتا چلے کہ ان 73 کی تھیلی میں سے 73ویں کون سی ہے اور 72 کون ہے، تو بڑا مشکل سوال تھا، کیونکہ جیسے ابھی آپ سے پہلے مرزا صاحب نے سوال فرمایا ہے کہ سارے انڈے ہی کہلاتے ہیں نا مسلمان، سب انڈوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، ہمیں کیا پتا کون سا انڈا گندا اور کون سا ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا۔ اس میں آپ کی شان رسالت اور فراست دکھائی دیتی ہے۔ اتنا مشکل سوال نظر آیا کہ یوں لگتا ہے کہ اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ وہ 73ویں جماعت کیسے پکڑی جائے گی، کیسے پہچانی جائے؟ آپ تو کہتے ہیں سب مسلمانوں کے ہی فرقے ہوں گے۔ جواب سنیے، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کوئی پہچان مشکل نہیں۔ جس حالت پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو، ان 73 میں سے ہر ایک کی وہ حالت نہیں ہوگی، صرف ایک کی ہوگی، باقی سب کی حالت ان سے جدا ہوگی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا حال تھا؟ پہلا حال یہ تھا کہ کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، اور مکے کی گلیاں ان کے اوپر بہنے والا خون گواہ ہے کہ صحابہ کو اس جرم میں بہت اذیتناک سزائیں دی گئی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں پڑھنا۔ دوسرا، مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے بھی جب اعلان کیا اور دوسرے بعض بزرگوں نے جب خانہ کعبہ کے پاس جا کے اعلان کیا ہم مسلمان ہیں، اس بات پر مار نہیں پڑی کہ تم نے دین بدلا ہے، اس بات پر مار پڑی کہ تم مسلمان کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ہم تو تمہیں صابی کہتے ہیں، مرزائی قادیانی نا اسی قسم کو مہارو وہاں بھی جاری تھا، تو تم اپنے آپ کو صابی کہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، مسلمان نہیں کہنے دینا۔ اور یہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نماز سے روکا جاتا تھا اور کہا تھا ہم یہ نماز برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تو نے اس بدبخت کا حال نہیں دیکھا جو خدا کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ روک رہا ہے؟ کسی کا کیا حق ہے اس کو عبادت سے روکے؟ یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تھی۔
حضرت ابو بکر کے صحن میں مسجد بنی اور دشمنوں نے دیوار توڑ کر اس مسجد کو منہدم کر دیا کہ تمہیں مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں ہے. حج آپ کے عقائد میں داخل تھا. حج کی غرض و غایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمانی تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے میدان میں کیا ہوا ہے؟ حج سے روک دیا گیا. یہ علامتیں ہیں نا. اب تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو کلمہ کہنے سے جبراً روکا گیا ہو. ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو. نماز کی طرز میں اختلاف پر فساد ہوئے ہیں، نماز پڑھنے سے کبھی نہیں روکا گیا. حج سے نہیں روکا گیا، مسجدیں بنانے اور مسجدیں کہنے سے نہیں روکا گیا، اذان دینے سے نہیں روکا گیا. یہاں تک کہ شیعہ اذان میں تو علی صفی اللہ وغیرہ قسم کے الفاظ بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے برداشت کیا ہے. اذان کہنے سے نہیں روکا. یہ ساری باتیں 84 میں پوری طرح سزا بن کر احمدیوں کے اوپر نافذ ہوئی ہیں. باز آ جاؤ کلمہ پڑھنے سے ورنہ مار پڑے گی. کلمہ پڑھو گے تو موت کی سزا ہے. ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سمجھتے ہیں کہ ایک احمدی یہ کہے محمد رسول اللہ. یہ تمام باتیں احمدیت کے حق میں یکجا ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ اگر ہوئیں تو وہ جو آخری کفن کیل ٹھونکنے والا تھا، یعنی کافن کہتے ہیں تابوت کو، وہ ضیاء صاحب نے اپنے ہاتھ سے ٹھوک دیا. اس کے اندر کیا تھا؟ 72 فرقے. سب متفق ہو گئے کہ احمدی الگ ہم الگ. ہم جو مرضی اختلاف کر لیں، ہمیں غیر مسلم نہ کہنا، ہماری نمازیں نہ روکنا، ہمارے کلمے نہ روکنا، ہماری طرز عبادت پر اعتراض نہ کرنا. ہم سب اب ایک ہو چکے ہیں. ایک ہی گند تھا جسے ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے. یہی فیصلہ ہوا ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا؟ جب 72 ہوں گے اور ایک ہوگا تو سچا کون ہوگا؟ 72 کے ایک. اور ان کا فیصلہ کیا ہے؟ 72. تو وہ فیصلہ کیا اسلام کے نام پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کے خلاف پہلی منظم بغاوت ہے عالم اسلام کی. کبھی اس سے پہلے عالم اسلام حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے کسی فیصلے کے خلاف بغاوت میں ملوث نہیں ہوا. ایک فرقے کے بعض عقیدوں کو باغیانہ عقیدہ سمجھا گیا، مگر اتفاق، اجماع، یہاں وہ اجماع آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کا کوئی توڑ، کوئی حل اور نہیں ہے. تمام فرقوں نے فیصلہ کیا کہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی دائرہ اسلام سے خارج ہے. باقی تمام فرقے جو چاہیں عقیدے رکھتے پھریں، وہ اسلام کے 72 کے تھیلے میں داخل ہیں. یہی تو بحث تھی کہ باہر کون ہوگا اور اندر کون ہوگا. ٹھیک ہے، مگر جیلسی کی وجہ سے آپ درست فرما رہے ہیں.